بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس میں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نصارہ سے مخاطب ہیں، یعنی جو یہود و نصارہ یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کا جو عقیدہ تثلیت تھا، جو انہوں نے گھڑ لیا تھا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ وہ باطل عقیدہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ہاں دو طرح کے عقیدہ تثلیت جو ہے وہ رائج ہیں، یعنی وہ ایک مثلث بناتے ہیں کہ خدا، مریم اور عیسیٰ، یہ تینوں کو رب مانتے ہیں، اور دوسرا خدا روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کو وہ کہتے ہیں بس عیسیٰ خدا ہے، خدا عیسیٰ ہے، یعنی اس طرح کے ان کے خیالات ہیں۔ ان کی جو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد اور کج روی پر مشتمل عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کی ولادت البتہ معجزانہ طور پر ہوئی ہے، لیکن ان سے جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے قبل بھی تو یحییٰ علیہ السلام کی جو ولادت معجزانہ طور پہ ہوئی ہے کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر حضرت آدم کی ولادت کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک معجزہ سے کم نہیں ہے کہ کوئی تصور وجود نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر نسل انسانی جو ہے اس کا آغاز فرمایا۔ چنانچہ کسی بھی معجزانہ ولادت کو الوہیت کی دلیل نہیں مانا جا سکتا۔ اس طرح تو پھر حضرت آدم اور حضرت یحییٰ بھی، ان کو بھی خدا نعوذ باللہ ماننا چاہیے۔ تو اس آیت اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحم اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور عمران کی آل اولاد کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے تمام جہانوں میں پہ۔ آدم کو اور نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو، اللہ فرماتے ہیں تاریخ بنی اسرائیل میں عمران جو ہیں دو شخصیتیں گزری ہیں، ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہاں پر شاید موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں، لیکن چونکہ حضرت مریم کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آ رہا ہے، لہذا ممکن ہے کہ حضرت مریم کی طرف اشارہ ہو۔
ذریۃ بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یہ جو اولاد ہیں بعض کی بعض، یعنی یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو ہے حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور پھر حضرت نوح سے آگے پھر حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضرت نوح کی اولاد سے بنے، اور اس طرح پھر حضرت ابراہیم کی اولاد سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، اور پھر آگے آل عمران حضرت جو سب ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے اس جان کا جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، آگے پھر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا ہے اگلی آیت میں، جو اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت نے جو عیسائیت میں تثلیت کا جو تصور ہے اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے پیغمبر تھے، نیک لوگ تھے، ان کو میں نے فضیلت دی جہان والوں پر، تو ان کو اس طرح اگر ان کی ولادت معجزانہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تو اس کا تصور اگر مان لیا جائے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی جو ولادت ہے وہ کس معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں یعنی ان کے والد جو ہے ولادت ہوئی ان کی یحییٰ علیہ السلام کی، جب یعقوب علیہ السلام بہت ہی بڑھاپے میں تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے کس کو کس طرح کیسے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اصل میں حقیقت میں جو رب ہے، جو اللہ ہے، جو مالک اور خالق ہے، وہ وہی ایک ذات ہے جس نے سارا کارخانہ قدرت کو بنانے کے بعد چلایا اور چلا رہا ہے اور قیامت تک چلائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے جو شرکیہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔